بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے خان صاحب باقاعدہ پروگرام میں حصہ لیتے ہیں، کال کرتے ہیں۔ آج انہوں نے واٹس ایپ پہ سوال بھیجا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب نے کوئی اسلام کی خاص خدمت نہیں کی، بلکہ ایک نیا فرقہ بنا کے الٹا نقصان پہنچایا ہے اسلام کو۔ اس حوالے سے بتائیں کچھ۔ پتہ نہیں اور ان کا معیار کیا ہے کہ کون سی بات ہو تو پھر انہیں پتہ چلے گا کہ یہ اسلام کی خدمت ہے۔ ہم تو یہ بتا رہے ہیں کہ زندہ خدا پر زندہ ایمان بخشا، بندوں کو خدا کے ساتھ ملایا، اور یہاں تک کہ وہ خدا نما وجود بن گئے۔ اللہ ان سے کلام کرتا تھا، ان میں پاکیزہ تبدیلیاں پیدا کیں۔ بہت سارے اعتقادات جو مسلمان اپنائے ہوئے تھے کہ قرآن کریم کی آیات کو منسوخ مانتے تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قرآن کا ایک نقطہ ایک شوشہ بھی منسوخ نہیں ہے۔ آج بھی یہ بدقسمتی سے بہت سارے مسلمان جو ہیں اور علماء اس بات پر مصر ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں، قرآن کریم نے بہت ساری آیات جو ہیں وہ منسوخ پائی جاتی ہیں۔ اور قمر صاحب، یہی علماء غالباً یہ بھی کہتے ہیں کہ جب قرآن موجود ہے تو کسی شخص کے آنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، قرآن موجود ہے۔ ہاں، تو دیکھیں پھر جب قرآن کریم ہی یہ بات کہتا ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحتیں فرمائیں کہ آخری زمانے میں جب مسلمانوں کی یہ حالت ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ ایک شخص کو بھیجے گا جو مسیح اور مہدی ہوگا، چاند سورج اس کے گرہن لگ کے اس کے نشان، اس کی سچائی کی گواہی دیں گے، اور بہت ساری ایجادات اس زمانے میں ہوں گی، صحف نشر کثرت سے پھیلائے جائیں گے، نئی نئی ایجادات ہو جائیں گی۔ قرآن کریم میں احادیث میں ان کی تفصیل سے ان کا ذکر ملتا ہے۔ دجال آئے گا، دجال کے مقابل پر خدا تعالیٰ مسیح کو کھڑا کرے گا اور صلیبی فتنے کو پاش کرے گا۔ کون ہے جو کر رہا ہے؟ ان کے جو اعتقادات ہیں وہ تو صلیبیوں کے عقائد کی تائید کرنے والے ہیں۔ جی۔ تو اب پتہ نہیں یہ اسلام کی خدمت، اگر یہ اسلام کی خدمت نہیں ہے کہ قرآن کریم کی اور اسلام کی اور وسلم کی حقانیت کو ثابت کیا جائے، تو پھر اسلام کی خدمت اور کیا ہے؟ جی۔ اور اعتقادی لحاظ سے بھی اور عملی لحاظ سے بھی ساری ان کے جو اعتقادات ہیں جو تفسیروں میں پڑھائے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں آدم پہلا انسان تھا مثال کے طور پر، اور ابلیس اور شیطان کے متعلق جو قصے بیان کیے جاتے ہیں کہ جو وہ ابلیس جو تھا وہ پہلے فرشتہ تھا اور پھر وہ وہاں سے نکلا۔ اب یہ قرآن کریم کے صریح خلاف بات ہے، فرشتے تو نافرمانی کرتے نہیں، جس نے نافرمانی کی خدا نے اس کو ابلیس کہا، تو وہ فرشتہ کہاں سے ہو گیا؟ نبیوں کے بارے میں قرآن کریم کے حضرت مسیح علیہ السلام کے علاوہ حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت لوط، حضرت ابراہیم، کس نبی کے متعلق جھوٹے اور فاسد اور نہایت ہی لغو اور بیہودہ قسم کے خیالات جو ہیں وہ مسلمانوں کی تفسیروں میں نہیں پائے جاتے اور ان کے اعتقادات میں آج بھی پائے نہیں جا رہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے قرآن کی روح سے ثابت کیا، دلائل سے ثابت کیا یہ اصلاح کی کہ خدا کے نبی جو ہیں وہ سچے اور راست باز ہوتے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جن پر تم 3 جھوٹ بولنے کا الزام لگاتے ہو، ان کو تو خدا نے خاص طور پر صدیق النبی کہا ہے، اور یوسف علیہ السلام پر یہ الزام کہ وہ ایک عورت کی طرف، زلیخا جس کا نام بیان کیا جاتا ہے، اس کی طرف مائل ہو گئے تھے، یہ نبی کی شان کے خلاف ہیں یہ باتیں۔ تو وہ سچی اور پاک تفسیریں جو بیان فرمائی ہیں، یہ اسلام کی خدمت نہیں تو کیا ہے؟ اگر یہ لوگ انہی اندھیروں میں رہنا چاہتے ہیں، انہی باتوں کو اپنائے ہوئے ہیں، تو اس کو ہم سوائے اس کے کہ ان کے لیے درد محسوس کریں، ان کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی روشنی عطا کرے اور وہ پہچان سکیں کہ اسلام کی حقیقی خدمت کس چیز کا نام ہے۔ ابھی کیا اسلام کی حقیقی خدمت اس چیز کا نام ہے کہ مسجدیں گرائی جائیں؟ کیا اسلام کی حقیقی خدمت اس بات کا نام ہے کہ لوگوں کے ذاتی املاک اور مکانات کو گرایا جائے؟ کیا اس بات کا نام ہے کہ لوگوں کو اشتعال دلا کر تمام ان لوگوں کے جن کو تم مسلمان نہیں سمجھتے ان کے خلاف قتل کی ترغیب دی جائے؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے قرآن مجید اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک نمونے کے حوالے سے بتایا کہ مخالفوں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ، کفار کے ساتھ جہاں تک انسانیت کا تعلق ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین تھے، آپ کی طرف سے کسی کو کوئی دکھ نہیں پہنچا۔ ہاں، جب آپ کے خلاف حملے ہوئے ہیں تو آپ نے دفاع کیا ہے اپنا تلوار کے مقابل پر تلوار سے، لیکن آپ کا پیغام تو محبت تھا، رحمت تھے آپ۔ تو یہ خدمات کا موازنہ کر لیں
کیا یہ خدمت اسلام ہے جو ان کے مسلمان جو ہیں وہ کر رہے ہیں کہ مساجد کو، احمدیہ مساجد کو جہاں پہ اللہ کا نام لیا جاتا ہے، جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا جاتا ہے، جہاں آپ پر نازل ہونے والی کلام کو پڑھا جاتا ہے، جہاں قرآن کریم کے نسخے ہوتے ہیں، ان کو وہ جلا دیتے ہیں؟ کیا یہ خدمت اسلام ہے؟ دوسری طرف مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے جو آغاز ہوا ہے، آج ساری دنیا میں واحد جماعت احمدیہ ہے جس نے 75 زبانوں میں قرآن کریم کے تراجم کر کے ساری دنیا میں پھیلائے ہیں۔ اس زمانے میں تو لوگ ترجمہ کے ویسے ہی خلاف تھے، جو بھی ترجمہ کی کوشش کرتا تھا کہتے یہ کافر ہے، یہ تو اس کا قرآن کریم کا ترجمہ نہیں ہو سکتا۔ تو کون ہے جو اسلام کا پیغام پھیلا رہا ہے؟ کون ہے جو دنیا بھر میں مساجد تعمیر کر رہا ہے؟ یہ وہ مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کے بعد خلافت کا نظام ہے، اس کے تابع یہ جماعت کر رہی ہے۔ اگر یہ خدمت اسلام نہیں تو پھر پتہ نہیں کون سی خدمت اسلام۔ قمر صاحب، ان کے سوال سے ایک بات کا احساس ہوتا ہے کہ ان کو ایک نئے فرقے بنانے پر بھی انہوں نے ذکر کیا کہ اس سے نقصان پہنچایا ہے، تو اس کے بارے میں دیکھیں، یہ قرآن کریم نے یہ بیان فرمایا ہے، جب بھی کوئی خدا کی طرف سے نبی آیا ہے تو اس پر یہی اعتراض کیا انہوں نے کہا ہم سارے اچھے بھلے آرام سے اکٹھے رہ رہے تھے، یہ آپ نے آ کے کیا کیا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا یہی نہیں اس وقت کے کفار و مشرکین نے کہا بھی ہم ٹھیک رہ رہے تھے، آپ نے آ کے ایک نیا سلسلہ شروع کر دیا، ہمارے باوجداد تو اسی طرح چل رہے تھے، باپ کو بیٹے سے علیحدہ کر دیا، ماں کو بیٹے سے علیحدہ کر دیا، ایک دوسرے کے خلاف اپنے جدائیاں ڈال دی ہیں۔ تو یہ تو ہر نبی کے خلاف یہی اعتراض کیا گیا، اور یہی تو مسیح السلام کی سچائی کی دلیل ہے۔ آپ نے یہ بتایا کہ تم الکفر و ملت واحدہ کی طرف پہ چل رہے تھے، جو مرضی کرتے جاؤ سب ٹھیک ہے۔ دیکھیں، جب اندھیرے میں ہوں تو وہاں پہ روشنی آئے تو اس کی وجہ سے پھر جو اندھیرے کے رسیا ہو چکے ہوتے ہیں ان کو تکلیف تو ہوتی ہے، ان کی آنکھیں تو چندیاتی ہیں، کیڑے مکوڑے جو روشنی کا سامنا نہیں کرتے وہ بھاگتے ہیں، یہ تو ہوگا۔ لیکن مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے سے سعید فطرت لوگوں کی ایک جماعت ہر فرقے سے آ رہی ہے، نہ صرف ہر فرقے سے، مسلمانوں کے دیگر مذاہب سے بھی لوگ نکل کے آ رہے ہیں، اور وہ سچی توحید سے کا عرفان حاصل کر رہے ہیں، حقیقی تعلیم اسلام کی اس سے آشنائی حاصل کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے تقویٰ کی راہوں پر قدم مارنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ ایک عالمی جماعت بن رہی ہے۔ اس وقت ساری دنیا میں، جس کو آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے فرقہ ایک بنا دیا، ساری دنیا میں اگر کوئی جماعت ہے، اور جماعت یاد رہے کہ وہ اس سے بنتی ہے جب اس کا ایک امام ہو۔ دیکھیں، بات لمبی ہو رہی ہے، میں مختصر کرتا ہوں قرآن کریم کے حوالے سے ہی، پھر میں اس بات کو چھوڑوں گا تاکہ باقی دوست بھی اس میں اپنی انپٹ دیں۔ بنیادی بات، سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ ہر نماز میں ہر مسلمان پڑھتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور ہم عبادت کرتے ہیں، ہم مدد مانگتے ہیں۔ اگر وہ واقعتاً ان کی امامت الہی امامت ہے تو پھر استعانت ہونی چاہیے نا۔ کیا نعوذ باللہ خدا بہ رہا ہے؟ یہی تو مسیح موعود نے کہا، خدا نہیں بہ رہا، تمہاری دعاؤں میں نقص ہے، تم نے اس ذریعے کو نہیں اختیار کیا جس کو خدا نے بتایا تھا۔ لاکھوں کروڑوں مسلمان دنیا میں یہ پڑھتے ہیں روزانہ، لاکھوں دفعہ شاید پڑھتے، کروڑوں دفعہ پڑھتے ہیں، لیکن کہاں ہے استعانت؟ اب رمضان میں کتنی عبادتوں پر زور ہے، اچھی بات ہے، لیکن وہ استعانت والا پہلو کیوں نہیں ہو رہا؟ کہاں گئی ہیں وہ عبادتیں؟ ان عبادتوں کا نتیجہ کیوں نہیں نکلا؟ مسیح اللہ نے مثال دی ہے کہ دیکھو، اگر آپ کسی طبیب کے پاس جائیں، وہ علاج کر رہا ہے، کچھ عرصہ علاج نہ ہو تو کہتے ہیں یار اس کے نہیں کوئی اور دوائی، کوئی کسی اور طبیب کے پاس چلتے ہیں۔ تو آپ کی اتنے عرصے کی یہ باتیں، دعائیں، مسلمان مسلسل ذلت اور خواری میں ہیں، سوچے تو صحیح کہ کہیں کہاں نقص ہے؟ وہ نقص یہاں پہ ہے کہ آپ کہتے تو یہی ہیں کہ نعبد و ایاک نستعین، ہم اکٹھے ہیں، اکٹھے نہیں ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کی فضل سے جو جماعت احمدیہ ہے، جو خلافت حقہ اسلامیہ احمدیہ کے ساتھ وابستہ ہے، ہم جانتے ہیں ہمارے ساتھ خدا کی نصرت و تائید کے بے شمار نشانات ہیں کہ اللہ ہماری عاجزانہ دعاؤں اور التجاؤں کو سنتا ہے۔ باوجود مخالفین کے انتہائی کوششوں کے خدا تعالیٰ ہماری جماعت کی حفاظت فرماتا ہے، انہیں کامیابیوں سے نوازتا ہے، ان کے جماعت کے پروگراموں میں برکت ڈالتا ہے، اور مخالفین کے منصوبوں اور ان کے بد ارادوں کو ان میں ناکام و نامراد کرتا ہے۔ ہم تو اس کی استعانت کا ہر روز مشاہدہ کرتے ہیں، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی۔ تو بھائی، اگر آپ کے ساتھ، اگر آپ سچے ہیں اور آپ ہی جماعت ہیں تو پھر آپ بہتر ایک طرف ہیں، لیکن میں یہی پھر رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ہی ختم کرتا ہوں کہ آپ نے ہی یہ فرمایا تھا کہ 73 فرقے ہو جائیں گے، ایک جماعت ہوگی۔
72 ایک طرف ہیں، آپ اپنی تعداد، اپنی کثرت، اپنی جمعیت پر فخر کرتے رہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ووٹ جو ہے وہ اس ایک کی طرف ہے جو آسمانی امامت کے ساتھ وابستہ ہے، جو امام مہدی اور مسیح موعود کے ساتھ وابستہ ہے، جو اب خلافت کے ساتھ وابستہ ہے۔ ہمارے ساتھ، ہمارے حق میں خدا اور رسول کی باتیں پوری ہو رہی ہیں۔ اگر آپ اس کے باوجود کہتے ہیں یہ ایک فرقہ ہے، تو آپ نے وہ فرقہ بھی نہیں اب مانتے کہہ رہے ہیں فرقہ بنا دیا، اس میں سے بھی نکال دیا، نہیں یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں خارج فرماتے، خدا کی فعلی شہادتوں میں خارج نہیں فرماتی، تو ہمیں اس بات کی پھر پرواہ نہیں کہ آپ کیا کہتے ہیں۔ قمر صاحب